बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास फलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। आज हमारे साथ सफ़ीना खान साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बस सब अल्लाह का शुक्र। आपको भी नया साल मुबारक। आपको भी मुबारक और सब देखने वालों को मुबारक। और अल्लाह इस साल में बहुत खुशियां लाए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। और मुझे ये बताएं कि मैं बड़ा थोड़ा सा ना परेशान हुआ हूँ। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिन लोगों पर तरस खाया जाता है, जो कुत्ते की धुन बन जाते हैं, वो कभी सीधी होने का नाम नहीं लेते। उन पर तरस खाया जाए और वो बाहर निकलें जेल से और वो वही हरकत करें जिस हरकत की वजह से वो जेल के अंदर थे। मैं बात कर रहा हूँ 9 मई के 19 मुजरमान की, जिन पर आर्मी चीफ साहब ने तरस खाया। उन्हें माफ़ीनामे जो उन्होंने लिख लिख कर उनके माओ बहनों बीवियों बेटियों ने भी तरले मिन्नतें की और उन्होंने भी किए। तो बाहर आकर उन्होंने वही किया और फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा केपीके की गवर्नमेंट ने उन्हें गाजी डिक्लेयर कर दिया और उनके एजाज में इशाइये दिए जा रहे हैं कि जैसे कोई जंग फतह करके आ गए। देखिए वकास, पहली बात तो जो हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बहुत रहमदिली का एक इनिशिएटिव लेते हुए उन लोगों को जो जिन्होंने दरखास्त की थी, जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि हमें रहमदिली के तौर पर हमें माफ कर दिया जाए, जिसको माफीनामा बोलते हैं, उन्होंने उनकी माफी को कंसीडर किया। उन्होंने समझा होगा कि ये जो गंदी नाली के कीड़े हैं ये इंसान बन गए हैं, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्होंने उनको माफ कर दिया। अब वो 19 लोग जो है वो माफी लेकर बाहर निकलते हैं, बजाय इससे कि वो शुक्रगुजार होते पाकिस्तान की रियासत के, क्योंकि ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में करते हैं कि पाकिस्तान की रियासत इन पे जुल्म कर रही है। अब जहां पर इन लोगों को, इन मुजरमान को, ये मुजरम थे, इनको सजा मिलनी चाहिए थी, रहमदिली की बेस पर इनको छोड़ दिया गया। वो बाहर निकलते हैं तो गाजी आपको पता है कितना पाक वर्ड है गाजी। इन जैसे गंदी के कीड़े जो बाहर निकले, मुझे ये बताएं कि इन्होंने क्या अपनी बहन की डोलियां बचाई थी इंडिया से, जो इनको उठा के ले जा रहे थे, वो बचा लाए अपनी बहनों को, जो ये गाजी डिक्लेयर हो रहे हैं। इन्होंने किया क्या है? केवीकी की हुकूमत क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं? ये अली अमीन गंडापुर जो बुजदिल इतने हैं, अपने वर्करों को बाहर निकालते हैं और फिर उनको छोड़ के भाग खिलाने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद जो है कारकुनान के सामने मजलूम बनने की कोशिश करते हैं। देखें, डबल एजेंट तो वैसे भी किसी किसी भी किस्म की माफी का हकदार नहीं होता। ये डबल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान की रियासत के साथ, ये पाकिस्तान की आर्मी के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। अब यही वो गंदी नाली के कीड़े ज्यादा खतरनाक हैं पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तान के दुश्मनों से। जो पाकिस्तान की सरहद के उस पार बैठे हुए पाकिस्तान के दुश्मन है, ये उन लोगों से ज्यादा खतरनाक है। ये पाकिस्तान की रियासत में रहकर पाकिस्तान की रियासत की जड़ें खोखली कर रहे हैं, तो इनके ऊपर मर्सी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। स्पेशली अभी जो इन्होंने एक सिंबॉलिक किस्म का एक रहमदिली का हमारे आर्मी चीफ ने एक काम किया, उसको ये इन्होंने इतना गलत पोर्ट्रे किया। अब मुझे बताएं कि वो लोग जो जो भी 4 गंदी नाली के कीड़े हैं, 5 हैं, वो बाहर निकल के अपने आप को गाजी कहलवा रहे हैं, वो प्राइड फील कर रहे हैं कि हमने पता नहीं को मार का मार लिया, हमने पता नहीं कोई अपने 20 खानदान के लोग शहीद करवा दिए हैं कहीं जाके जंग में, वो फतह करके आ गए हैं जंग। अब वो कच्चे जहनों के लोग, मैं पहले ही कहती हूँ, ये सियासतदान अपने फायदों के लिए पाकिस्तान के कच्चे जहनों को प्लूटेड करते हैं, फसादात की तरफ उनको करते हैं, उनको ऐसी गलत राह की तरफ डालते हैं। जब वो जहन पक्के हो जाते हैं तो वो चाहकर भी वापस नहीं हो सकते, अंडू नहीं हो सकती चीजें। तो ये हमारी पाकिस्तान की रियासत को समझना है। मैं अगर आर्मी चीफ को मशवरा दूं, मैं कहूं ठीक है, आपसे हो गई गलती, आपने 19 लोगों को माफ कर दिया, आपके दिल में रहम था, आपने उसका इजहार भी खुल के कर दिया। उन्होंने सिले में क्या दिया? मैं तो कहती हूं अगर मैं हूं ना, तो मैं वापस उन सबको उठवा लूं और सबको उठवा के ना फिर सही वाले लित्तर पड़े, और इतने लित्तर पड़े कि जब तक वो बाहर निकल के चीख चीख के ना कहे ना कि हाँ हमसे गलती हुई, हाँ हमसे लेकिन गलती सफीना, हुई, हम हमसे गलती यही हुई, हाँ हम आपने दोबारा कभी जिंदगी में नहीं करेंगे, तब तक उनको ना मैं छोड़ू। आप में, मुझ में और जो सीट पर बैठा है जो आर्मी चीफ है, जिसको अल्लाह ने ओहदा दिया, उसमें यही तो फर्क होता है ना। आप और मैं जज्बात दिखा सकते हैं लेकिन वो जज्बात नहीं दिखा सकते। उन्होंने बड़े तकाजे देखने हैं रियासत के लोगों के, और उन्होंने रहमदिली का मुजाहरा किया, मगर आगे से देख लें वो उनको वाकई उनके एजाज में पजीराई की जा रही है और कहा जा रहा है वो बाहर निकल के वही नारे लगा रहे हैं दोबारा से। तो तो फिर मैं क्या करूं? आप मुझे बताएं ना, मैं क्या कहूं? फिर पाकिस्तान की जो बैठी हुई हुकूमत है उनको एक्शन लेने की जरूरत है ना।
پھر وہ کچھ کریں. پھر جب میں کہتی ہوں کہ سیاستدان برے ہیں, پھر مجھے کہا جاتا ہے میں سیاستدانوں کو بلا وجہ کرٹیسائز کرتی ہوں. یہ سیاستدانوں کا کام ہے نا پھر یہ کاؤنٹر کرنا, یہ نیریٹو. جو پاکستان کی بیٹھی ہوئی حکومت ہے ان کا کام ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا. اب علی امین گنڈاسپور کے اوپر کتنے سارے کیسز ہیں, مجھے پتا ہے کہ ایک اسٹیک ہے پاکستان کے ایک وزیر اعلیٰ کو پکڑ لینا, مجرم تو وہ بھی ہے, لیکن یہ آپ لوگوں کی ویکنس کو مجبوری سمجھا جاتا ہے, کمزوری سمجھا جاتا ہے. اور جب تک یہ ہماری ریاست مجبوری اور کمزوری کے سٹگما سے باہر نہیں نکلے گی, یہ گندی نالی کے کیڑے ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر جو ہمارے برطانیہ کے اندر کچھ فسادات ہوئے تھے, ان کے اندر تو کسی کو معافی نہیں دی گئی. یہاں پر تو کسی نے نہیں کہا کہ ریاست بڑی سنگ دل ہے, بڑی پتھر دل ہے, کسی نے کسی کو معاف نہیں کیا. یہاں پر تو کوئی کسی نے اس قسم کا سٹگما نہیں. تو ہم لوگ بھی بہت زیادہ نا سیلف ڈیفینس میں چلے جاتے ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے لوگ سمجھیں کہ ہم ویسے نہیں ہیں. بھائی نہیں, مجرم کو مجرم سمجھ کے ہی سزا دیں, مت کریں ان کے ساتھ. اب جو نیکسٹ لوگ ہیں ان کو پنش پوری طرح سے کرنے دیں. کسی کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو کیسز بھگتنے دیں اور جیلوں میں سڑنے دیں. جب اپنی سزائیں بھگتے ہیں تبھی باہر نکلیں. تو یہ جو 19 مجرمان کو سزائیں معاف کی ہیں, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو اس کو انڈو ہونا چاہیے, جو آپ کے جذبات ہیں. میرا جیسا تو انسان سوچے گا کہ کیا ہماری ریاست اتنی کمزور تھی کہ یہ گندی نالی کے کیڑے, یہ کون ہے, کوئی ہرکولیس ہے, کون ہے جو جیل سے باہر نکلے ہیں اور دوبارہ سے وہ نعرے لگا رہے ہیں. 4 عدد لونڈے باہر ریاست کو چیلنج کریں گے اور بتائیں کہ عمران عمران عمران. کون ہے عمران؟ خدا ہے, وہ خود میں ہے, تلے منتے کر رہا ہے, معافیا مانگ رہا ہے. تو آپ یہ جو گندی نالی کے کیڑے باہر نکل کے جشن منا رہے ہیں, غازی ٹھہرایا جا رہا ہے کے پی کی حکومت کی طرف سے, وہ بھی تو غلط کر رہے ہیں نا. وہ پاکستان کی حکومت, پاکستان کی ریاست, پاکستان کے آئین کے نیچے آتی ہے کے پی کی حکومت یا نہیں آتی؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو یوتھیے ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر ایک نیا ٹرینڈ بنا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں ایک نیا نیریٹو سیٹ کرنے کی, کہ دیکھا ہم نے بولا تھا نا جنوری سٹارٹ ہوگا, ٹرمپ آئے گا, تو جنوری سٹارٹ ہوا ہے تو یوتھیے باہر آنے لگ گئے ہیں, گندی نالی کے کیڑے جنہیں آپ کہہ رہی ہیں, اور 20 جنوری کے بعد خان بھی آ رہا ہے کیونکہ پریشر ہے. تو یہ پریشر ہوا ہے. جی جی, بہت بڑا پریشر ہے نا. دیکھیں ٹرمپ جو ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ چکا ہوا ہے, وہ وہاں سے چل پڑا ہوا ہے, اور اس نے میرے خیال سے وہاں سے چل کے شروع کرنا ہے. اب کالا پانی کو وہ کراس کرے گا, پھر وہ ڈیالہ جیل میں جائے گا, ایک لات مارے گا, وہاں سے عمران خان کو اپنے گھوڑے پہ بٹھائے گا, پھر واپس جائے گا صدارت میں جا کر اپنا حلف لے گا. تو ان کو تو اسی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے کسی لیڈر کی کا انتظار تھا نا, تو وہ ان کی خواہش پورے کرنے جا رہا ہے نا. پاکستان کی ریاست اتنی کمزور نہیں ہے کہ ٹرمپ اٹھائے فون اور کہے کہ اے بڑی لیو ہم اور فری عمران خان. ایسا کہیں کچھ نہیں ہونے جانا. وہ یہ وہ گھوڑا نہیں, کو کھچر بھی نہیں آئے گی عمران خان کو چھڑوانے کے لیے. یہ پاکستان کے اصلی محافظ ہی اس کو چھوڑیں گے تو وہ جیل سے باہر نکلے گا. میں کل بھی کہیں ٹی وی چینل پہ بیٹھی یہی کہہ رہی تھی, بار بار ہماری پاک افواج کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے. چوکیدار چوکیدار چوکیدار, وائی یو گائز آر یوزنگ دا بلڈی ورڈ چوکیدار. ہماری پاک افواج چوکیدار نہیں ہے, وہ محافظ ہے پاکستان کی ریاست کے. وہ محافظ ہے تو ہم سیف ہیں, وہ محافظ ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ گندا ورڈ چوکیدار, وہ چوکیدار ہے؟ چوکیدار میں محافظ میں کتنا فرق ہوتا ہے. آپ لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ کچے ذہنوں کا مذاق وے میں, ہیوملیٹ کرنے میں کس طرح سے ورڈ استعمال کیے جاتے ہیں, اور پھر وہ سٹگما بنا کر ساری زندگی کے لیے چپکا دیا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں, ہم تو اپنے انبیاء کو دیکھتے آئے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. کیا وہ اپنے صحابہ سالار کو ساتھ بٹھا کر اپنے سیاسی فیصلے نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ اپنے آنے والے اپنے قبیلے کے فیصلے تھے ان کو بٹھا کے نہیں کرتے تھے؟ یہ کس طرح کا بیانیہ بنایا گیا ہے سیاستدانوں کی طرف سے کہ آرمی 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 سٹگما ہے, سٹگما ہے, سٹگما ہے. یہ اس پر میں بات کرنا چاہوں گا. حضرت عمر فاروق خالد بن ولید کے ساتھ بیٹھ کر جو جنگ لڑنی تھی, یا جس خطے کے اندر ان کو لگانا تھا, جو وہ وہاں کی جو پالیٹکس تھی, وہ خلیفہ وقت آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کر پالیسی بناتے تھے, اور پھر انہیں بتاتے تھے کہ یہ پالیسی ہے, اس پر جا کر عمل درآمد کرے. تو یہ تو کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہمارے جن کے ہم ماننے والے ہیں, ہمارے انبیاء اور ہمارے آل و اولاد ان کے اوپر قربان, جب وہ صحابہ سالار کو پاس بٹھا کر ساتھ بٹھا کر ہر چیز کا فیصلہ کرتے تھے, تو اب ہماری پاک افواج کو سٹگما کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیوں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں؟ پاکستان کی ریاست ہے تو ان کی مداخلت ہے, پاکستان کی سرزمین ہے تو ان کا ہر فیصلے میں مداخلت بھی ہوگی. وہ وارث ہے. جس طرح سے سیاستدان سمجھتا ہے نا, سیاستدان ہے اصلی نوکر, جس کو پاکستان کی عوام سلیکٹ کرتی ہے کہ جاؤ ہمارے کام کرو, ہمارے گھر کی دیکھ بھال کرو. محافظ جو ہے وہ سرحدوں پر جا کر شہادت پاتا ہے, وہ
تو جاتا ہی اسی رتبے کے لیے کہ میں نے شہادت پانی ہے. آپ لوگوں نے اتنے بڑے محافظوں کے اتنے پاک رشتے کو, اتنے پاک مقام کو آپ لوگوں نے چوکیدار کا لفظ دے کے ہیوملیٹ کیا. تو یہ آپ سمیت تمام پاکستان کا میڈیا جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہمارے سو کال دانشور ہیں, جب وہ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں نا چوکیدار, آئی ہرٹ, میرا دل کٹتا ہے کہ ان لوگوں کو ورڈ یوز کرتے وقت کیا سمجھ نہیں آتی, ان کی دانشوری کہاں چلی جاتی ہے. ایک چوکیدار اور ایک محافظ کو آپ کیسے گڈ مٹ کر دیتے ہیں. یہ کچے ذہنوں کے جاہل لوگ, گندی نالی کے کیڑے, پھر ان ورڈز کو پکڑ کے بار بار ہٹ کرتے ہیں, بار بار ہٹ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ان کے گھروں کے باہر بیٹھا ہوا چوکیدار کتنی سینوں پہ گولیاں کھا کے یہ اس کو وطن کے جھنڈے کے میں لپیٹ کے دفن کرتے ہیں. ان کو بھی چوکیداروں کو بھی کہا کرے جو ان کے گھروں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی شہید ہوا ہے, اس کو کیوں نہیں شہادت کہتے. تو شہادت جو ہے وہ محافظ ہی لیتا ہے. وہ پاکستان کی سرزمین, پاکستان کے شہریوں کی حفاظت کرنے والا جو لڑتے ہوئے اپنی جان دیتا ہے اللہ کی راہ میں, وہ شہید ہوتا ہے, اور بچ جانے والے غازی ہوتے ہیں. تو غازی, محافظ اور جو شہید ہے اس کو یہ گندے گھٹیا, میں یہ نہیں, میں کسی کی تصدیق نہیں کر رہی ہوں, آئی ایم سوری ٹو سے, بٹ دے آر ناٹ چوکیدار. دے آر ناٹ چوکیدار. چوکیدار کا تو کام ہوتا ہے کہ صرف رات کو جا کے دیکھنا ہے کہ کوئی آپ کے گھر کے اندر نہ گھس آئے. ٹھیک ہے, وہ تو بیچارہ صرف ایک گن سمبولک لے کے بیٹھا ہوتا ہے. کیا وہ یہ سوچ کے آتا ہے کہ مجھے گولی بھی کھانی پڑے گی؟ لیکن وہ جو محافظ ہے وہ تو ساری لائف دیتا ہے پاکستان کے لیے. وہ چوکیدار تو چند گھنٹوں کے لیے آپ کے گھر میں, چند مہینوں کے لیے آتا ہے. لیکن وہ محافظ ابھی تو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو وہ پاک فورس کو جوائن کر لیتا ہے, پاک فورسز کو جوائن کر لیتا ہے, اور وہ اس ارادے سے جاتا ہے کہ شاید میری شہادت ہوگی تو میں یہ اپنا سروس, ہو سکتا ہے میں سروس بھی پوری نہ کر پاؤں اور مجھے شہادت مل جائے. اچھا, آپ نے وہ جو بولا نا کہ ٹرمپ گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گا, تو وہ کوئی دلہا تھوڑی ہے جو آ کے دلہن کو لے جائے گا. ہاں, اگر رچرڈ گرینل کے بارے میں بولتی ہم جنس پرست ہے تو میں مان لیتا ہوں. دیکھیں وہ کہاں گیا, وہ رچرڈ ان کا کدھر گیا؟ وہ رچرڈ کہاں گیا ان کا. میں نے تو پہلے لکھا تھا کہ یہ ایکچولی میں عمران خان صاحب نا جرنیل سے obsessed ہیں. اب ان کو جرنیل کی صورت میں ملا تو ان کے فالوورز اس میں obsession میں چلے گئے. اب وہ کرنیل بھی غائب ہو گیا ہے. کہاں ہے وہ کرنیل؟ یہ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ بہت ہی اچھی طریقے سے مینج کرنا جانتے ہیں فیک پروپیگینڈے کو. اس میں ان کا ابھی تک تو کوئی ثانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کو یوز کرتے ہیں. انہوں نے تو اتنے فیک, یہ وہ فیک اکاؤنٹ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں جو نومبر میں ایکٹیو ہوتا ہے, آرٹسٹ کرتا ہے کچھ ٹویٹس, اور اس کے بعد کچھ ٹویٹ جو ہے فری عمران خان, اور وہ مزے کی بات ہے یہ اس قسم کا گرنیل ہے تو تمام اردو سمجھتا ہے. اس کو تمام کی تمام اور تمام کا تمام اس کا چنک جو ہے فالوور ہے وہ جو یوتھیا ہے, اور تمام کی تمام ان کی ویڈیوز جو ہے یہ اپلوڈ کی جاتی ہیں اور وہ آرٹی کی جاتی ہیں. انہوں نے تو ایسے اکاؤنٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں ملینز والے جو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور تھوڑا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ریموو کرتے ہیں, وہ کسی نئے بندے کے لیے یوز کرتے ہیں. ماضی میں بھی یہ لوگ بہت کچھ ایسا کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. تو آپ کو کہاں کیا کرنا ہے؟ صحیح ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, لاسٹ کویشچن, کے اس طرح عمران خان کے بارے میں بھی ریاست کے دل میں رحم آ جائے گا؟ I'm sorry to say, پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ رحم آنا چاہیے, مگر جس طرح سے یہ ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں, چار ان کے لونڈے باہر اگر ان کو اندر بھیک مانگ رہے ہیں, کتے کی طرح تھر تھر کام کے بھیک مانگی جاتی ہے, جب ان کو معاف کر دیا جاتا ہے تو وہ باہر نکل کے کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو پاکستان کی ایک صوبے کی حکومت جو ہے ان کو غازی ڈکلیئر کر رہی ہے. آپ کو پتا ہے غازی لفظ کی توہین کرنے کے اوپر ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے کے پی کی حکومت کے خلاف. بھائی انہوں نے کون سے کہاں جا کے جنگیں لڑی ہیں جو ان کو وہ بچ کے آ گئے ہیں, جن کو آپ نے غازی ڈکلیئر کر دیا ایک مجرموں کو. پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان کیوں چور چور کا نعرہ لگاتا ہے؟ پھر کیا وہ خود چور ہے؟ کیا وہ خود مجرموں کو اپنا دیتا ہے؟ کیا وہ خود بھگوڑوں کو رکھنا چاہتا ہے؟ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف بغاوت کرو, اور ہم وہ بچ جانے والے جیلوں سے چھوٹ کے آنے والے جو لوگ ہیں ہم ان کو غازی ڈکلیئر کر دیں گے. اب عمران خان جیل کاٹ کے آیا ہے, اس کی بیوی جیل کاٹ کے آئی ہے. پاکستان میں نا جب تک یہ بار بار رپیٹ ہونے والی کھچریں ایکسپائر کر کے فارغ نہیں کر دی جائیں گی نا, پاکستان کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. بار بار ہماری ریاست انہی کھچروں کے اوپر وزن ڈال دیتی ہے, اور یہی کھچریں آتی ہیں کی کرتی ہوئی نکل جاتی ہیں, کبھی لنگڑاتی ہوئی آتی ہیں. یہ کھچروں سے جب تک پاکستان کی ریاست چھٹکارا تب تک پاکستان میں کوئی بھی بہتری نہیں آ سکتی. یہ وزرائے اعظم جو ہے, کیا پاکستان میں کوئی اور ریاست میں ان سیاستدانوں میں کوئی نیا چہرہ نظر نہیں آتا؟ کاکڑ آئے تھے تو کیا انہوں نے بہترین پرفارم نہیں کر کے دکھایا تھا؟ کیا ان کا پیچھے لیگیسی تھی؟
देखिए पाकिस्तान की रियासत को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की पॉलिसीज बनेगी, और कोई भी वजीर आजम आएगा जब वो पाकिस्तान की रियासत और उनके तमाम इदारों को साथ लेके चलेगा, वो डिलीवर करेगा। एक तो पाकिस्तान की, ये मैंने कहा ना कि घिसी पिटी खच्चरों से पाकिस्तान की रियासत को जान छुड़वानी होगी। इन खच्चरों से जान छूटेगी, कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए आएगा, वो जान छूटेगी उसके, नेक्स्ट जिंदगी में उसने कभी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की तरफ ना सोचना है ना देखना है। कोई नया आएगा, वो भी वैसे ही 5 साल पूरे करेगा और वो घर चला जाएगा। ये बार बार रिपीट होती हुई, थकी हुई, जख्मी, लंगड़ी, लूली खच्चरें, बूढ़ी, दागदार किरदारों से भरी हुई खच्चरों से हमें जान छुड़ानी है। आप यकीन माने, जब ये इन खच्चरों से जान छूट जाएगी ना, तो फिर ही पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। आप पाकिस्तान के 5 साल के लिए वजीर आजम बन जाते हैं, उसके बाद आपको नहीं पता कि आप अपनी लाइफ कहाँ जाके रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, या एक एमपी एमएनए बन के पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन आपके दिमाग में वो फतूर नहीं होगा कि मैंने दोबारा भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, मेरा बच्चा भी बनेगा, मेरी बच्ची भी बनेगी। ये वो खच्चरे हैं जो पाकिस्तान के लिए बोझ है, और ये तमाम ज्यादा खच्चरे, इनसे जान छुड़ाएं तो ये सारे लौंडे लपाड़े जो गंदी नाली के कीड़े, वो भी ठीक हो जाएंगे। आप यकीन माने, ये खच्चरों से जान छुड़वाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सफीना खान, आपका पैगाम पहुंच गया और बड़ा दबंग पैगाम पहुंचा है। आपको अल्लाह खुश रखे और एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। आपका बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।